أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ 23 مجالس مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کی مجلس 24ویں مجلس ہے، یعنی کہ 23 مجالس ہماری مکمل ہو چکی۔ تو آج بھی جو ہے کچھ مسائل ہیں جن میں سے میں نے 10 مسائل کا انتخاب کیا ہے جواب دینے کے لیے عمومی اعتبار سے۔ سب سے پہلا سوال، یہ سوال ایک ہی ہفتے میں تقریباً 4 سے 5 لوگوں نے سوال کیا ہے۔ جو پہلا سوال، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ لوگ جو ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ بھئی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مفتی صاحب، جاگنے کی حالت میں بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے اگر منی کے قطرے نکلیں تو اس سے کیا غسل ٹوٹے گا، غسل واجب ہوگا؟ تو اس بارے میں پہلے بھی میں نے عرض کر دیا ہے، پھر دوبارہ جو ہے مسئلہ جو ہے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مسلم بات ہے کہ جاگنے کی حالت میں کبھی بھی منی کے قطرے نہیں نکلتے۔ جاگنے کی حالت میں کبھی بھی منی کے قطرے نہیں نکلتے۔ ہاں، منی کے جیسے کچھ قطرے نکلتے ہیں جو کہ مزی بھی نہیں ہے۔ مزی اور منی کے بیچ میں ایک قطرہ نکلتا ہے، وہ قطرہ 2 صورتوں میں نکلتا ہے۔ ایک، جب آدمی کے بدن میں گرمی زیادہ ہو جائے تو اس گرمی کی وجہ سے وہ قطرہ نکلتا ہے، اور وہ قطرہ بھی منی کے قطرے کی طرح سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔ گاڑھا اتنا گاڑھا نہیں ہوتا، لیکن کچھ جو ہے گاڑھا ہوتا ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، یہ قطرہ کب نکلتا ہے؟ جبکہ آدمی کو عادت نہیں ہے آدمی کی وزن اٹھانے کی، ویٹ جو ہے اٹھانے کی عادت نہیں ہے، لیکن اچانک جو ہے ویٹ اٹھانے کی ضرورت پڑی تو وزن اٹھانے پر بھی یہ قطرہ جو ہے نکل جاتا ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ جو ہے منی کا قطرہ سمجھتے ہیں۔ جاگنے کی حالت میں ہرگز منی کا قطرہ خود بخود نہیں نکلتا، اختیاری سے منی کا قطرہ نکلتا ہے۔ یا تو آدمی جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، یا پھر جو ہے اپنے ہاتھ سے منی کا اخراج کرے، منی کو نکالے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خود بخود جو ہے منی کے قطرے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے نکل جائیں جاگنے کی حالت میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ قطرہ نکل رہا ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس سے جو ہے کوئی مذائقے والی بات نہیں رہے گی۔ آپ کے اوپر جو ہے غسل واجب نہیں ہوگا، آپ صرف جو ہے وضو کر کے چلتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، میں نے بہشتی زیور میں ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی انگلی میں انگوٹھی ڈال رکھی ہو اور وہ انگوٹھی بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، یعنی ڈھیلی ڈھالی انگوٹھی ہو، پانی اس کے اندر چلا جاتا ہو، تو غسل کے وقت میں یا وضو کے وقت میں اس کا نکالنا مستحب ہے، اور اگر پانی نہیں جاتا اندر تو اس کا نکالنا واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو اس پہ جو ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ انگوٹھی کے جو ہے آداب موجود ہیں ہمارے جو ہے چینل کے اوپر، وہاں اگر جا کر دیکھیں تو آپ کو جو ہے وضاحت کے ساتھ اس کا جواب جو ہے مل جائے گا۔ لیکن پھر بھی جو ہے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے بالکل جو ہے مسلم مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے انگلی میں جو ہے انگوٹھی ہے، انگوٹھی جو ہے ڈھیلی ہے، اب وضو کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانے کے لیے اس آدمی کو محنت کی ضرورت نہیں، ڈھیلی ڈھالی انگوٹھی ہے، تو ایسے وقت میں وہ آدمی انگوٹھی نکال کر رکھ کر وضو یا غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں نکالتا
تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. ڈھیلی ڈھالی انگوٹھی ہو، اگر ایک دم ٹائٹ انگوٹھی ہو، پانی اس کے نیچے پہنچنا مشکل لگ رہا ہے، تو ایسی انگوٹھی کا نکال کر وضو اور غسل کرنا واجب ہے. اس لیے کہ وضو میں یا غسل میں وضو اگر کر رہا ہے تو اعضائے وضو کا پورا جو ہے بھیگنا ضروری ہے. چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اور اسی طریقے سے دونوں پیر ٹخنے تک ہے، تو یہ جو ہے اعضائے وضو اس کا جو ہے بھیگنا ضروری ہے. تو انگوٹھی ڈالا ہوا ہے انگلی میں، اور وہ انگوٹھی بالکل ٹائٹ ہے، اتنی ٹائٹ ہے کہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا، تو پھر وضو کیسے ہو جائے گا، غسل کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے اس وقت انگوٹھی کا نکالنا واجب قرار دے دیا گیا. اگر نہیں نکالتا، صرف جو ہے آگے پیچھے کر کے حرکت دیتا ہے، اس آگے پیچھے کر کے حرکت دینے میں انگوٹھی کے نیچے والا حصہ بھیگ رہا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. انگوٹھی نکالنا کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. وہاں جو فرمایا گیا واجب، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اتنا آدمی کرے کہ اس کے نیچے انگوٹھی کے نیچے کا جو حصہ ہے انگلی والا وہ بھیگ جائے، یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے، ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک ہندو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں اذان دو، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی اذان دینا ہندو کے گھر میں کوئی جو ہے غلط نہیں ہے. وہ خود آ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اذان دو. اب اذان دینے کا کیوں جو ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے اذان دینے کو؟ یا تو اذان کی محبت اس کے دل میں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اذان کی آواز جو ہے میرے گھر میں آتی رہے، یہ. یا پھر جو ہے کسی جو ہے عامل کے پاس علاج کے لیے گیا ہو، اور عامل نے جو ہے یہ کہہ دیا ہو کہ بھئی صبح شام جو ہے اپنے گھر کے چھت پر یا اپنے گھر میں جو ہے اذان دو. کچھ جو ہے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسے جو ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے عامل حضرات جو ہے اذان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہم جو ہے ہندو کے گھر میں اذان دے سکتے ہیں. اذان دینا کوئی جو ہے غلط نہیں ہے. ہاں، کب غلط ہوگا؟ جبکہ ہم کسی ہندو کے گھر پر جا کر ظلماً جبراً اذان دینے کی کوشش کریں تو اس وقت غلط ہوگا. ہندو ہے مذہبی اعتبار سے، وہ خود آ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اذان دو، تو کیا اس میں جو ہے مذائقے والی بات ہے؟ تو یہ جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، اس میں ہم اذان دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب، ہمارے شہر میں ایک نئے مفتی آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رنگین کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، تو اس کی جو ہے صحیح رہنمائی فرمائیں. تو اس میں اگر قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو رنگین کپڑا پہننا شریعت کے اندر مرد کے لیے جائز ہے. ناجائز حرام ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہن سکتا ہے، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. رنگین کپڑا پہننا تو ہمارے جو ہے بڑے اکابرین سے ثابت ہے، اور شمائل میں دیکھیں گے تو ایک حدیث ایسی ملتی ہے ہمیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا ایسا تھا جو سفید تھا، اور اس میں جو ہے لال دھاگے کی داریاں موجود تھیں. راوی کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جب آپ پہنتے تھے تو آپ جو ہے اتنے زیادہ اس کپڑے کی وجہ سے خوبصورت لگتے تھے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا. تو کچھ کپڑے ہوتے ہیں کسی آدمی کے بدن کو سیٹ ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے انسان خوبصورت ہے، لیکن اس کپڑے کی وجہ سے اس خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو رابی کا یہاں جو ہے یہ کہنا ہے، ایسا جو ہے اس سے آپ نتیجہ نہ نکالیں کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کی وجہ سے خوبصورت نظر آتے تھے. نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً خوبصورت تھے، آپ سے بڑھ کر کسی کی خوبصورتی نہیں، لیکن اس کپڑے کی وجہ سے اس خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو ہمارے جو ہے بڑے اکابرین سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے،
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ کیا مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی جائز نہیں ہے، حرام ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں تک ہم کو جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ رنگ جو کہ کسی خاص مذہب کی علامت ہو، جیسا کہ گیروی رنگ کا کپڑا جو ہے وہ ایک خاص جو ہے مذہب کی علامت ہے، ہندو لوگوں کی مذہب کی علامت ہے، وہ کپڑا جو ہے ہم نہیں پہن سکتے، اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے کالا کپڑا ہے، کالا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن محرم کے مہینے میں ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی محرم کے مہینے میں شیعوں کی عادت ہے، شیعوں کا جو ہے ایک عقیدہ ہے کہ وہ لوگ کالا کپڑا پہن کر غم کا اظہار کرتے ہیں، تو اس مہینے میں ہم جو ہے کالا کپڑا نہیں پہنیں گے بس۔ تو شریعت میں جہاں تک شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے، اس گنجائش کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم یہ جو ہے فتویٰ نہیں دیں گے کہ بھئی یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہیں، شریعت جتنی گنجائش دے رہی ہے گنجائش کو استعمال کریں، یہ جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو رنگین کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کسی آدمی کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو بیوی کے پردہ نہ کرنے پر کیا شوہر گنہگار ہوگا یا صرف اس کی بیوی ہی گنہگار ہوگی؟ تو اس مسئلے میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی عورت پردہ نہیں کر رہی ہے، اس میں تو عورت ہر حال میں گنہگار ہوگی، لیکن مرد کب گنہگار ہوگا اس کو دیکھنا ہے۔ اگر مرد عورت کو ترغیب نہیں دیتا، عورت کو جو ہے اس کے اوپر آمادہ نہیں کرتا کہ بھئی پردہ کرو، پردے کا حکم نہیں دیتا، پردے کے اوپر توجہ نہیں دلاتا، پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، تو پھر اس صورت میں مرد جو ہے گنہگار ہو جائے گا۔ مرد تو تاکید کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، حکم کرتا ہے کہ بھئی پردہ کرو، اس کے باوجود بھی عورت پردہ نہیں کرتی، تو پھر جو ہے اس صورت میں صرف عورت گنہگار ہوگی، مرد کے اوپر کوئی جو ہے ذمہ داری نہیں رہے گی، مرد گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے دو صورتیں ہیں، دو صورتوں میں مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، حاملہ عورتیں کسی کے جنازے میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ جو ہے ایسے کچھ مسائل ہیں، لوگوں نے جو ہے اس کو گھڑ لیا ہے۔ حاملہ عورت جنازے میں نہیں جا سکتی، حاملہ عورت کسی کے جو ہے یہاں بچہ پیدا ہو گیا وہاں نہیں جا سکتی، اور حیض والی عورتیں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کسی کے بچے کو گود میں نہیں لے سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں غلط رسومات ہیں، یہ جو ہے لوگوں نے جو ہے گھڑ لیا ہے، اس سے شریعت کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ حاملہ عورتیں ہیں، جنازہ کسی کا ہے، اور جنازے کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی عورت جانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عورت کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یا پھر جو ہے اڑوس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جا سکتی ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عورت کے اور یہ جو انتقال ہوا ہے مرد، ان دونوں کے درمیان پردے کا حکم نہ ہو، اس وقت جو ہے عورت دیکھ سکتی ہے۔ آج کل جو ہے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کی دادی نانی کا انتقال ہو گیا، کسی کی بہن کا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، میت کو جو ہے غسل وغیرہ دے کر کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد چہرہ کھول دیتے ہیں کہ بھئی سب جو ہے دیکھ لو، جیسا کہ مردوں کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسے جو ہے عورتوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس عورت کو وہی مرد دیکھ سکتا ہے جو کہ زندگی میں ان دونوں کے درمیان پردے کا
حکم نہیں تھا، وہی جو ہے مرد اس عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اسی میں اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ عورت بھی جو ہے اسی مرد کو دیکھ سکتی ہے جبکہ ان دونوں کے درمیان پردے کا حکم نہ ہو، تو یہ ضروری ہے۔ تو حاملہ عورتیں اگر جنازے میں جانا چاہیں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، جا سکتے ہیں، لیکن میت کو دیکھنا نہ دیکھنا وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں ہندو اور وہ اسلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو اب مجھے جو ہے آگے ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مجھے میری رہنمائی فرمائیں۔ تو بھئی اگر کوئی آدمی مذہباً ہندو ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام کی محبت اس کے دل میں ہے اور اسلام کو جو ہے اچھا مذہب، سچا مذہب سمجھتا ہے، اس کا یقین ہمیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کی صورت کیا ہے کہ بھئی اسلام کی حقانیت کو اس کے سامنے واضح کریں، اسلام کی سچائیوں کو، اسلام کی حکمتوں کو اس کے سامنے واضح کریں۔ اس سے انشاءاللہ اس کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت ہے، وہ محبت، اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی اب نہیں تو کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کا، تو کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی جو ہے اسلام کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس میں جو ہے کوئی غلط نہیں ہے، کوئی جو ہے مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اس طرح ہم جو ہے ایک ایسا ہندو جس کے ذہن میں، جس کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت بھری ہوئی ہے، اس محبت میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس محبت میں اضافہ کر کے اس کو جو ہے اسلام کے دائرے میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ کا مذہب غلط ہے، ہمارا مذہب اچھا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے ایک مزاج ہوتا ہے، ایک فطرت ہوتی ہے کہ بھئی آدمی جو ہے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں جو ہے برداشت کر لے گا، لیکن مذہب کو اگر کوئی آدمی ٹارگیٹ کرتا ہے، اپنے مذہب کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شاید کہ کوئی آدمی جو ہے اس کو برداشت کر لے، تو دنیا کا کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہاں جو ہے ہم کو بہت ہی جو ہے حکمت عملی سے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی پہلے سے اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے، وہ اسلام سے قریب ہو رہا ہے، تو اس محبت میں اضافہ کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی حکمتوں کو، اسلام کی سچائیوں کو اس کے سامنے واضح کریں، بس اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ یہ بات جو ہے نہیں آنا ہے کہ بھئی ہمارا مذہب اچھا ہے، تمہارا مذہب غلط ہے۔ یہ بات اگر آ گئی تو پھر وہ آدمی جو ہے اسلام سے قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، 8واں سوال ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی اپنا یا اپنے بچے کا نکاح سادگی سے کرے اور دعوت میں زیادہ لوگوں کو جمع نہ کرے، تو شادی کے بعد کچھ لوگ طعنہ دیتے ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں جو ہے کرنے والی بات کچھ نہیں ہے، بس لوگوں کی عادت ہے طعنہ دینے کی، طعنہ دیتے رہتے ہیں، اس سے ہمارا جو ہے کچھ بگڑتا نہیں ہے، بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اپنا یا اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتا ہے سنت کے مطابق، تو کچھ لوگ جو ہے اس کا نشانہ بنائیں کہ بھئی آپ نے مجھے نکاح کو نہیں بلایا، آپ نے مجھے جو ہے ولیمے کی دعوت میں نہیں بلایا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ جو ہے تمام باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ مدنی زندگی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بھئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر عورتوں کے عطر کا نشان موجود تھا، یعنی کہ عورتوں کے لیے زنانہ خوشبو الگ ہوتی
اور اسی طریقے سے مرد کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ عورت کی خوشبو میں صرف رنگ نظر آتا ہے، اس میں خوشبو نہیں رہتی۔ مرد کے خوشبو میں رنگ نظر نہیں آتا، صرف خوشبو پھیلتی ہے۔ تو عورتوں کی جو خوشبو تھی وہ خوشبو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر نظر آنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہی میری جو ہے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، رات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزار کر آ رہا ہوں، اس کی وجہ سے اس کے جو ہے کپڑوں کے اوپر جو عطر لگی ہوئی تھی اس کا نشان میرے کپڑوں پر بھی آ گیا۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو رہے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھے اپنے نکاح میں کیوں نہیں بلایا، تاکید کر رہے ہیں کہ بھئی نکاح تو ہو گیا لیکن کیا کرو، ولیمہ کرو۔ تو یہ جو ہے عادت ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق ہمارے بنے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں جو ہے سادگی کے اوپر تانا دیتا ہے تو دینے دے، اس سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ نقصان ہوگا تو اس کی آخرت کا نقصان ہوگا، ہمارا الحمدللہ نہ تو دنیا کا نقصان نہ ہی آخرت کا نقصان، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، نواں مسئلہ ہے، وراثت کے تعلق سے ہے کہ مفتی صاحب وراثت میں کیا لڑکی کا حصہ دینا ضروری ہے؟ اور ہم لڑکی کو اس کی شادی میں بہت سارا سونا پیسہ دہیز میں دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وراثت میں حصہ دینا ضروری ہے؟ تو بہت ہی ضروری ہے، وراثت میں حصہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر 3 صفحہ ہے، حفظ قرآن شریف کے مطابق، حفظ والا جو قرآن شریف آتا ہے اس کے مطابق 3 صفحہ ہے، اس صفحے کے اندر یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کہ ایک مرد کو کتنا حصہ ملے گا؟ 2 عورتوں کے برابر، 2 عورتوں کو جتنا دیں گے اتنا ایک مرد کو دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو جتنا حصہ دیا جاتا ہے اتنا حصہ 2 عورتوں کو دیں گے، تو ان کا حصہ متعین ہے لڑکیوں کا۔ اب دہیز میں دینا، کیا دینا، کتنا دینا، نہیں دینا، یہ ہم اپنی مرضی کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنی بچی کا نکاح کرتا ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کرتا ہے، دہیز نہیں دیتا، تو شریعت اس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتی کہ بھئی آپ نے دہیز کیوں نہیں دیا۔ تو آج کل جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک برا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس ماحول اس جو ہے اس چیز میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس نحوست کو اپنے معاشرے سے ختم کرے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں جو ہے دہیز کا معاملہ الگ ہے، دیں نہ دیں اس کا کوئی جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں، لیکن وراثت میں اگر لڑکی کو حصہ نہیں دیتے تو اس کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ علم الفرائض میں اس کا شمار ہے، فرض ہے یہ۔ اللہ نے جن جن وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے ان وارثوں کا حصہ دینا فرض ہے، اگر کسی کو حصہ نہیں دیتے تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10واں مسئلہ اور آخری مسئلہ ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب شادی ہو گئی ہماری، بہت سالوں سے جو ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو بچوں کی محبت میں ہم جو ہے کسی کے جو ہے یہاں سے بچہ لا کر پالتے ہیں، تو ہمیں جو ہے مسئلہ معلوم ہوا کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ پردہ ضروری ہے۔ تو یہ تو مسلم بات ہے، یہی مسئلہ جو ہے چینل کے اندر موجود ہے، وہاں جا کر آپ جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ بھئی شادی ہو گئی، کچھ سال ہو گئے لیکن بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو بے عزتی نہ سمجھیں کہ بھئی بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ بچے ہونا نہیں ہونا یہ جو ہے یہ عزت کے اوپر محمول نہیں ہے۔ اگر نیک نامی اور دنیا کے اندر عزت جو ہے بچوں کے اوپر ہوتی
تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بچوں سے خالی تھا، تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے حجرے کو بچوں سے کیوں جو ہے خالی کرتے؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بھئی بندے کو کیا چیز چاہیے، کیا چیز نہیں چاہیے، کون سی چیز بندے کے لیے مفید ہے، کون سی چیز بندے کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہر بندے کو اس مصلحت سے ہر وہ چیز عطا کرتے ہیں جس کا بندہ مستحق ہوتا ہے. اگر اللہ رب العزت نہیں دے رہے ہیں تو بس اس تقدیر سے ہم راضی ہو جائیں، یہی ہمارے لیے ضروری ہے. نہیں اگر کسی کے یہاں سے بچے لاتے ہیں، لڑکا لا رہے ہیں، لڑکا جو ہے بالغ ہونے تک اپنی بیوی اور اس لڑکے کے درمیان پردے کا حکم نہیں، لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا تو ان دونوں کے درمیان پردہ. اسی طریقے سے لڑکی لا کر ہم پال رہے ہیں تو ہمارے اور لڑکی کے درمیان پردہ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک کہ بچی بالغ نہ ہو. بالغ اگر ہو گئی تو پھر جو ہے دونوں کے درمیان پردہ ہے. پردے کا حکم دیا گیا. اب بچوں کو پال کے فائدہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں اس وقت پردہ نہیں رہے گا، پردے کا حکم شریعت جو ہے منسوخ کر دے گی جبکہ جس بچے کو ہم لا رہے ہیں، جس بچی کو ہم لا رہے ہیں، وہ بچہ اور بچی اپنی بیوی کے تھن سے، اپنی بیوی کے جو ہے سینے سے دودھ پی لے. اب پہلے سے ہمارا گھر جو ہے بچوں سے خالی ہے تو پھر بیوی کے جو ہے سینے میں کیسے جو ہے دودھ نکل آئے گا؟ دودھ جو ہے بچے والے عورتوں کے سینے میں ہی اللہ رب العزت جو ہے دودھ کا انتظام کرتے ہیں. تو اگر کوئی عورت دودھ پلا لیتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، اپنا دودھ پلانے سے مطلب باہر سے خرید کر لا کر دودھ پلانا نہیں ہے. اپنا دودھ اگر کسی بچے یا بچی کو پلاتی ہے تو پھر یہاں جو ہے اب پردے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ضروری ہے. تو ایسے بہت سارے مسائل آج جو ہے امت ان مسائل میں گھری ہوئی ہے، لیکن امت کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اپنا ہر مسئلہ شریعت کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جو ہے بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن حدیث کی روشنی میں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنا ہر مسئلہ حل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.